خیر حاضر کروں گا ایک کلام کے میں چند شعر نا، اللہ آپ سلامتی عطا فرمائے. ذمہ دار آزاد بھی آپ تشریف رکھتے ہیں. الحمدللہ میں حاضر کروں گا ایک کلام. یہ ایک نئی تصویر لے کر چل رہا ہوں. اللہ دعا کریں کہ اللہ پڑھنے کو قبول عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو تین شعر دیکھیں حاضر کروں گا. جشن ہم منائیں گے نا. یہ کلام بھیا یار ہم نے مجمع میں بھی پڑھا ہے مگر اتنا سناٹا ہم نے نہیں دیکھا. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہو تو کوہرام مچا دو. بیوی نے شوہر سے پوچھا کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو شوہر نے کہا بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. شوہر نے کیا کہا؟ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. بیوی نے شوہر سے پوچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شوہر نے کہا بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اچھا اگر میں مر گئی تو؟ اگر میں مر گئی تو شوہر نے کہا پاگل ہو جاؤں گا. شوہر نے کیا کہا؟ پاگل ہو جاؤں گا. بیوی نے پوچھا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ تو شوہر نے کہا پاگل دو کیا تین چار بھی کر سکتا. خیر میرا عریضہ ہے تاکہ آپ کا ذہن کہیں کشمکش میں نہ رہے. بالکل اٹینشن میری طرف رہے. ایک کلام میں پہلی مرتبہ پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعائیں دیجیے گا اساتذہ کرام. دیکھیں شاعر فرماتے ہیں جشن ہم منائیں گے مصطفیٰ کی آمد پر. جشن ہم منائیں گے مصطفیٰ کی آمد پر. جشن ہم منائیں گے مصطفیٰ کی آمد پر. ارے گھر کو جگمگائیں گے مصطفیٰ کی آمد پر. گھر کو جگمگائیں گے. آپ نے جھنڈا لگایا نا میلاد میں؟ بولو جی الحمدللہ. ہاں یہ جھنڈا صرف دنیا ہی میں نہیں، ہاں بروز محشر بھی ایک جھنڈا لہرے گا الحمدللہ جس کا نام لواء الحمد کہلایا جائے گا. بروز محشر بھی ایک جھنڈا لہرایا جائے گا جس کا نام لواء الحمد رہے گا الحمدللہ. بالکل نو ٹینشن الحمدللہ. یہ ایک بڑی عبادت ہے. جھنڈا لگانا نبی کے عشق میں نا حضرت جبرائیل نے لگایا. اور کہاں؟ ہمیں تو گھر میں لگاتے ہیں، مسجدوں میں لگاتے ہیں، بلڈنگ میں لگاتے ہیں، سرکلہ میں لگاتے ہیں. قربان جاؤ حضرت جبرائیل کی عظمت پر. حضرت جبرائیل کو اللہ نے کیسی تاثیر عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور حکم دیا تو یوں دیا جبرائیل جا میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے. جبرائیل جا ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑ دینا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دینا اور ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ کر یہ اعلان کر دینا خدا کی عظمت. یہ اعلان کر دینا محمد خدا یہ اعلان کر کے ساری امت محمدی کو یہ پیغام دے دینا. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل نے مشرق میں بھی جھنڈا گاڑا، مغرب میں بھی جھنڈا گاڑا، کعبے کی چھت پر بھی یہ جھنڈا گاڑا اور گویا اپنی زبان سے یہ پیغام دے رہے تھے جو آج کے دور حاضر میں میرے امام سے مدار خرید لیتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس لشتی کے تلے گرانے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. یہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ. یہ پیغام دیا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال. میرے عزیزو یہ پیغام لے کر یہاں سے جانا میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. بہت کچھ میں سوچ کے آیا تھا مگر دوران نعت نا ایک بات میں بتاتا ہوں. یہ پیغام آج کی اس مجلس پاک سے لے جانا جس نبی کی محبت میں تم جلسہ سجائے ہو نا. اللہ اکبر. سنیں حدیث پاک ہے اللہ اکبر لوجدت علی مقام. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی تیرے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد بھی تیرے نبی کو ہوتا ہے. اس کا درد بھی تیرے نبی کو ہوتا ہے. سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا میرے جوان. بہت سوچنا ہوگا تمہیں.
دین اتنا آسان سے تیرے ہاتھ نہیں آیا، اتنا آسان نہیں ہوا جتنے آسانی سے تو پامال کر رہا ہے۔ بہت کچھ میں سوچا تھا، ایک دور تھا حضرت، میں معذرت خواہ ہوں، اگر چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، میری دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، حقیقت خدا گواہ ہے۔ جب ہم اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، حاجی صاحب مدرسے سے نکل کر جب عشاء کے لیے جب پلٹتے تھے، اس کے گواہی یہاں بھی موجود ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں گواہی۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، اگر غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، بڑے ذمہ داران بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں تمہارا ہی بچہ ہوں، کوئی پرایا نہیں، تمہاری شہر کا، تمہاری محلے کا بچہ ہوں، آپ اپنا مانیں اور یہ پیغام لے کر جائیں۔ دور تھا حضرت مدرسے سے جب عشاء کے لیے باہر نکلتے، حاجی صاحب یہاں جتنے لوگ دکان میں، یہ دکان نہیں تھا مکاندار صاحب کا، یہاں پرانا دکان تھا، جان رہے ہیں پرانا دکان تھا، جتنے جوان جتنے لوگ کھڑے رہتے نا، کوئی پتہ نہیں، کوئی باڑی میں کودتا، کوئی کیچڑ میں جاتا، کوئی گٹار میں جاتا، کوئی ادھر جاتا، کوئی ادھر جاتا۔ اللہ اکبر، آج دو جب میں آج دیکھتا ہوں نا، اللہ اکبر، کیا ایمانی حرارت ہمارے رگوں سے مر گئی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تیرے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد تیرے نبی کو ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا الصلاۃ نور العین، اے میرے امتی نماز تو پڑھ، اس کی ٹھنڈک اللہ تیرے نبی کے آنکھوں میں عطا فرماتا ہے۔ یہ پیغام تمہیں سنائی نہیں دیتے، یہ سب چیزیں تمہیں سنائی نہیں دیتے، آج یہ ماحول کیوں؟ اللہ اکبر، یہ مجلس میلاد ایسے سجتی ہے، ایسے لوگ امڑتے ہوئے آتے ہیں، ایسے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حقیقت جانے اگر اس جگہ پر اگر کوئی کسی اسکول یا کسی کالج کا ڈانس کا اگر کوئی فنکشن ہوتا نا، پتہ نہیں لوگوں کی جبے غفیر و قافلہ کہاں تک جاتا۔ کیوں آخر اتنی کمی بیشی ہمارے اندر؟ کیوں ہمارے اندر سے ایمانی حرارت مر گئی ہے؟ اللہ اکبر، مر گئی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اٹھاؤ اللہ کا کلام پاک، رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے، رب کی جانب سے تمہیں جو نعمتیں ملے، جو فضل ملے، لہذا تم اس کا چرچا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو اس کا۔ اللہ نے تمہیں تندرستی مکمل اعضاء کے ساتھ صحیح و سلامتی کے ساتھ پیدا کیا تو تم اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو۔ پوچھو اس لنگڑے للے سے، اللہ اکبر، جو اپنے پیروں سے چل کر آج مسجد کو جانا چاہتا ہے مگر قسمت اسے جانے نہیں دیتی۔ پوچھو اس اندھے سے جو آنکھ سے معذور ہے، مسجدوں کا دیدار کرنا چاہتا ہے مگر قسمت اسے دیکھنے نہیں دیتی۔ یہ سب باتیں تمہیں یاد نہیں آتی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے لنگا لڑا، ہمارے سامنے اپنا بھائی، اپنا مومن بھائی مانگتے ہوئے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اذان ہوئی، ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی قدر ہمیں نظر نہیں آتی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تم سمجھے کیا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن بوڑھا ہو گیا، بلا بلا کے مؤذن بوڑھا ہو گیا، مسجد شہید ہو کے دوسری ایمان پا گئی، مگر اپنی قوم میں کبھی سدھار نہیں آئی۔ یہ قوم مسلم ہے، یہ قوم مسلم ہے۔ میرے پیارے یاد رکھو، تم مذہب اسلام سے پہچانے گئے ہو، مذہب اسلام سے پہچانے گئے ہو، مذہب اسلام سے، ہاں تمہارا دین اسلام ہے۔ اس نبی کے امت میں تم شامل کر دیے گئے ہو جس نبی کی امت میں داخل ہونے کے لیے کئی نبیین نے دعائیں فرمائی ہے، کئی نبیین نے دعا فرمائی ہے، کئی نبیین نے، اللہ اکبر، کئی نبیین نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تیرے حبیب کی امت میں داخل فرما۔ کیا ہماری یہ کم قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں نبی کی عظمتوں پر۔ کتنی فکر کی ہمارے نبی نے اپنی امت کی، کتنی فکر کی۔ یہ پیغام لے کر جانا میرے بھیا، پیغام لے کر جانا۔ ہاں کوئی قصہ کہانی، کوئی باپ دادا کی بات نہیں بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ یا بولو جی، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ مکمل میں قرآن و حدیث کی دلالت میں گفتگو کر رہا ہوں۔ علماء کرام اصلاح فرمائیے گا، اللہ غلطیوں کو معاف فرمائے اور جو صحیح ہے اللہ اسے قبول فرما کر سب کو اس کا نعم البدر اجر نصیب عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، میلاد آپ نے سجایا، اللہ اکبر، یہی وفاداری ہماری، یہی وفاداری۔ ایک دن کا جلسہ سجا لیا، ایک دن بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے لگا لیے، بہت ہوا، پھر صبح ہو گئی، مسجدوں کا کیا حال وہی حال، پھر ہماری اخلاق، ہمارے کردار، ہماری عادتیں، ہاں کم و گوش اللہ ماشاءاللہ عمر کی
حد تک کچھ حد تک غلطیاں خامیاں سرزد ہو جاتی ہیں، مگر اتنی نہیں کہ ہم پورے دین کو پامال کر سکیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی تک پرواہ نہیں، اللہ اکبر، اپنے ایمان کی تک پرواہ نہیں۔ اتنی آسانی سے دین نہیں آیا بھیا، اتنی آسانی سے دین نہیں آیا۔ اتنے آسان اگر دین آتا تو اس دین کے جھنڈے کو امام حسین کو کربلا میں گاڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ خدا کی قسم یاد رکھے، میرے حسین نے ایسا جھنڈا گاڑا نا، ایسا جھنڈا گاڑا اور یہ سبق دے دیا، اللہ اکبر، جن کا سر کٹ کر نیزے سے اوپر چڑھ جاتا ہے وہی سر جیت کر سر یہاں میں اعلان کرتا ہے۔ ہاں پوچھو کون کہتا ہے امام حسین پانی کے لیے ترستے تھے؟ کون کہتا ہے کہ حضرت عباس علمبردار پانی کے لیے ترستے تھے؟ کون کہتا ہے معصوم علی اصغر پانی کے لیے ترستے تھے؟ خدا کی قسم، منبر رسول گواہ ہے، اللہ کا کلام پاک اٹھاؤ، یہ علماء کرام کو ان تمام موجودگی میں ذمہ دار بنا کے لیے اعلان کرتا ہوں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر اہل بیت اطہار میرے امام حسین کا گھر کا ایک ایک بچہ بھی اگر پانی کو کربلا کی زمین پر بلاتا، وہیں سے زمین کو چیر کر دریا میں نکلنا ہوا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور ہی منظور تھا بھیا۔ یہ حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں ہیں۔ ہاں ہم جتنا آسان سمجھ بیٹھے ہیں دین کو، اللہ اکبر، اذان ہوتی رہتی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی گیم میں لگا ہوا ہے، کوئی گانے بجانے میں لگا ہوا ہے، کوئی دکان میں گالی گلوچ، کوئی باتیں خروش میں، اللہ اکبر، اذان کی بے حرمتی تمہیں معلوم نہیں؟ سوچو، اچھا کام کرو، جب بھی نبی پر نظر رکھو۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امتی کے روح کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے نبی کے ساتھ اپنے امتی کے روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری روح کتنے قریب ہے؟ کتنے قریب ہے جی؟ بھیا بتاؤ روح کتنے قریب ہے؟ میری روح کہاں؟ وہاں، میری روح وہاں ہے، وہاں ہے۔ ایک فاصلہ بھی اگر روح ہٹ جائے نا، اینڈ آدمی ختم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ اندازہ لگائیں روح اور جسم کا معاملہ کتنی قریبی ہے، کتنی مقرب کا معاملہ ان دونوں کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی روح سے بھی زیادہ قریب اس کے پاس ہوں۔ کیا تمہیں اللہ اکبر، ہماری سمجھ مر گئی ہے، ہماری سوچ چلی گئی ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں فکر نہیں جب اذان کی بے حرمتی کرتے ہو تو نبی کیا سوچتے ہوں گے؟ جس نبی نے تمہیں اتنا یاد کیا، جس نبی نے تمہاری اتنی رہبری کی دعائیں فرمائی، اللہ اکبر، حد یہاں تک ہے پیدا ہوئے نبی جب بھی امتی کو یاد فرمایا، جب اپنی ظاہری دنیا سے گئے، اللہ اکبر، وہ حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، حضرت علی فرماتے ہیں میں خود قبر انور میں موجود تھا جب میرے نبی کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب اپنی قبر پر لٹا رہا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے نبی کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے۔ تمہیں معلوم بات پرانی ہے مگر میں اس ایک میسج کے طور پر تمہیں دے رہا ہوں تاکہ کچھ یاد رکھ سکے۔ اب کے بعد کی زندگی میرے نوجوانوں بدلو اپنے کردار کو، اپنے اقوال کو بدلو، اللہ اکبر، اپنے تصوفات کو بدلو، اپنے تصرفات کو بدلو، اپنی نیتوں کو بدلو، اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر میں نبی کو لٹایا گیا، میں نے دیکھا کہ نبی کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے کانوں کو نبی کے منہ کے قریب لے جا کر سنا، میرے نبی وہاں بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان جاری ہوگا، اس وقت اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب آجا، تیرے لیے یہاں تک تیرے شیر تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ میرے نبی کو قیامت کے دن تخت پر بٹھایا جائے گا، اللہ اکبر۔ حدیث پاک ہے بیٹا، حدیث پاک، حدیث پر اگر کوئی شک و شبہت ہو نا، خدا کی قسم آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے، قرآن و حدیث پر ایمان لانا، اس کی زیر و زبر ایک حرف پر بھی اگر شک و گنجائش کا معاملہ رہا، اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر برپا ہوگا، میرے میدان محشر برپا ہوگا، رب کہے گا اے میرے محبوب آجا، تیرے لیے یہ تخت تیار کر کے رکھ
دیا گیا ہے اے میرے محبوب آجا تو تخت پر تخت نشین ہو جا لہذا آپ تشریف لے آئے میرے نبی تخت پر تشریف لے آئیں گے ساری قوم وہاں جلوہ افروز ہوگی کمبار محلے کے لوگ بھی وہاں رہیں گے اوپر محلے کے لوگ بھی وہاں رہیں گے ڈی جے میں حصہ لینے والے بھی لوگ وہاں رہیں گے اذان سن کر بے حرمتی گھٹوں پر بیٹھ کر کرنے والے بھی اس میدان محشر میں موجود رہیں گے میری پیاروں مجھے جواب دو آج مجھے کہہ لینے دو اللہ اکبر کبیرہ کون سی زبان سے ہم نبی کے سامنے کھڑے رہیں گے کون سا منہ لے کر ہم نبی کے پاس جائیں گے گھر شریف منانے والوں وہ غوث پاک بھی تمہارے سامنے مسکراتے کھڑے رہیں گے غریب نواز کی چھٹی بنانے والوں وہ غریب نواز بھی تمہارے سامنے مسکراتے کھڑے رہیں گے سرکار مقبول مشرق حاضری بھی تمہارے سامنے میدان محشر میں مسکراتے ہوئے کھڑے رہیں گے وہاں دو صفیں بانٹی جائے گی ایک صف اولیاء ابدال و کتب کی ہوگی اور دوسری صف ابو جہل و عتبہ و شیبہ کی ہوگی جو ایمان کی حرارت میں جیے گا وہ نبی کی صف میں رہے گا جو بے حرمتی سے جیے گا وہ ابو جہل کی صف میں کھڑا کر تمہیں فکر نہیں اللہ اکبر حضرت اتنی تک پرواہ نہیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں پیارے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا صبح کا مسلمان شام کا کافر شام کا مسلمان صبح کا کافر دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا ایمان بچانا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہتھیلی میں آگ کا گولا رکھ سکتے ہیں بھیا رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں نہیں نا فکر نہیں ہمیں مرنا نہیں ہے نہیں مرنا گارنٹی سچی زیادہ بھیا جی لو اللہ عمر دراز عطا فرمائے سب کی اللہ عمر دراز عطا فرمائے جیو گی بھی تو کتنا 100 سال 200 300 400 50 60 ہو گئے آج ختم معاملہ انا للہ و انا الیہ راجعون پوچھا گیا موت کیا ہے اللہ اکبر اسرائیل کی زبان سنی اسرائیل ملک موت جو نکالتے ہیں پوچھا گیا کیا موت ہے پوچھا گیا کیا موت کیا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ میرے نبی نے حضرت اسرائیل سے پوچھ لیا بتاؤ موت کا وقت تھا روح نکالنے کا وقت تھا میرے نبی نے پوچھا اسرائیل میری روح نکالتے وقت اللہ اکبر اتنی ہی شدت سے تم میری امت کو بھی تکلیف دے کر روح نکالو گے کتنا خیال بولے یار سبحان اللہ کون یاد کرتا ہے یار اتنا کون فکر کرتا ہے اتنا تمہیں معلوم نہیں اللہ اکبر تمہیں معلوم نہیں جان بوجھ کر اذان ہوتی رہتی ہے ترک کرتے ہو تو نبی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی یہاں بیٹھ کر گلے بازی کرتے رہتے ہو تمہیں معلوم نہیں میرے نبی کو چغل خوری کے لیے چغل خوری کو حرام قرار دیا اللہ الغیبت اشد من القتل غیبت قدر سے بڑھ کر ہے نبی کا فرمان تمہیں یاد نہیں آتا اللہ اکبر بڑوں کی تمیز ہمارے اندر ہے ہمارے سماج میں چھوٹوں پر شفقت کی کوئی صورت نظر آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جہاں دیکھو وہاں جوا کے اڈے آباد ہوتے ہوئے آ رہے ہیں شراب نوشی کے اڈے آباد ہوتے آ رہے ہیں قوم مسلم یہ کیوں اتنا پیچھے نظر آ رہی ہے اللہ اکبر اسرائیل کی زبان سنو اللہ اکبر پوچھا گیا تو کہتے ہیں کیکر کے کاٹن کی باڑی روح نکالا جاتا ہے نا بس آخری دو بات میں بتا کر اپنی جگہ لے رہا ہوں حضرت میں معذرت خواہ ہوں میں چاہ تو یہی رہا تھا اللہ بولنے کو قبول فرمائے اور اس کا تماموں کے دلوں میں اللہ اس کا اثر پیدا فرمائے اور قوم کی اصلاح عطا فرمائے عرض کر رہا تھا پوچھا گیا روح نکالتے وقت کی کیسی تکلیف آج یاد نہیں آتا نا پیارے ایمان کی حالت سے دنیا سے جانا ایمانی حلالت سے جینا تو آسان ہے جی لے گا اس لیے کہ رب کی رحمت بڑی ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک جل ملانے گھبرانے کی ضرورت نہیں رب کا کلام تجھے بار بار یہ دعوت دے رہا ہے اے میرے بھٹکے ہوئے انسان آجا پلٹ کر آجا رب کی رحمت کا دروازہ اب بھی تیرے لیے کھلا ہوا ہے اللہ کی گھروں میں اللہ کی مسجدوں میں آ سچے دل سے توبہ کر سچے میں ایک قطرہ آنسو بہا تیرا ایک قطرہ تیری ساری زندگی کی عمر کے گناہوں کو معاف فرما سکتا رب کی رحمت
ساری زندگی کا اندازہ تو ہمیں لگ سکتا ہے مگر رب کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں. کتنی تکلیف روح نکالتے وقت آواز آئی کیکر کے کاٹے. مثال دیکھیں اپنے الفاظ کا جامع دے رہا ہوں حالانکہ حقیقی کچھ اور ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. یہ اپنے الفاظ کے جامع میں دے رہا ہوں. کیکر کے کاٹے کی باڑی وہاں مخمل کی چادر ڈال دی جائے. ڈالنے کے بعد کاٹے چادر میں دھس جائیں. اس کے بعد چادر کو کھینچا جائے. توجہ ہے جی بھیا توجہ ہے. ہاتھ اٹھا کر بتا دیں موت کے وقت میں یاد نہیں آتا. آج ہماری قوم اللہ 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 یہ قرآن پیٹی بستی نہیں. ایک مدرسے کے بچے بستے ہیں. حقیقت میری ماں بہنیں مجھے معاف فرمائیں مگر یہ ایک پیغام لے کر جائیں. تم کنیزہ ہو سیدہ کی. تم کنیزہ ہو سیدہ کی. ہاں تم کنیزہ ہو سیدہ کی جس نے ایک سجدے کی دعا اللہ 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 کس قدر کی تھی. کچھ باتیں ہمیں یاد نہیں آتی اس لیے کہ اللہ نے تندرستی دیا نا. ہر چیز عطا فرمائی ہے. دولت دی ہے, شہرت دی ہے, عزت دی ہے, اولاد دی ہے, سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے سوائے ایک چیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سوائے ایک چیز کے وہ ہے سرور قلب, چین, سکون, اطمینان. کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو وہ بے چین نظر آتا ہے. اس لیے کہ اس کا علاج صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صرف اور صرف واحد اللہ کے ذکر میں رکھا گیا. عرض کر رہا تھا موت کی تکلیف کھینچا جائے اس کے بعد چادر کو. بات ذہن میں ہے بس آخری گفتگو بات ذہن میں ہے جی. رکھنے کے بعد کھینچا جائے. کیسے چکنا چور ہوتی ہے مخمل, کیسے چکنا چور ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. دوسری جگہ حدیث پاک کا مفہوم ہے پیدائش سے لے کر آج انسان پیدا ہوا بھلے 100 سال جی لے 120 سال جی لے, مرنے تک اس کی زندگی میں اس نے کہاں کیا کیا کیسا کیا کیا سب کچھ عالم سکرات کے وقت اس کے ذہن میں گردش کرایا جائے گا. قرآن پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں. 12 نمبر 23 آیت مجھے یاد نہیں آ رہی, میں معذرت خواہ ہوں مگر اللہ قبول فرمائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے دیکھیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک آدمی کہاں کیا کرتا ہے, کس کے ساتھ کیسا پیش آتا ہے, کون سی اذان سن کر کون سی مسجد اور کس وقت کی نماز کو جاتا ہے, مسجد میں جا کر کتنے خلوص سے نماز پڑھتا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسا ادب احترام سے پیش آتا ہے یا بے حرمتی سے پیش آتا ہے. اللہ اکبر. کون منہ دیکھ کر سلام کرتا ہے, کون ڈی جے میں حصہ لیتا ہے, کون مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں حصہ لیتا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں موت کے وقت اس کے ذہن میں گردش کرا دی جائے گی اور ایسے گردش کرا دیا جائے گا کہ اسے یاد آئے گا کہ فلانے وقت میں نے فلانے جگہ پر فلانا ایسا ہی گناہ کیا ہوا تھا, فلانے وقت میں تمہار محلے کی مسجد جامعہ مسجد میں اذان ہو رہی تھی لہٰذا میں دکان کے گدے پر بیٹھ کر اذان کی بے حرمتی کر رہا تھا. اسے یاد بھی آئے گا, اسے وہ منظر بھی دکھایا جائے گا. اللہ اکبر. تمہیں معلوم ہے روح نکالنے کی ابتدا تمہارے پیروں سے کی جائے گی تاکہ تم بھاگ نہ سکو. اللہ اکبر. خدا کا انصاف بڑا خطرناک ہے میرے پیارے. خدا کا انصاف برحق ہے. دنیا کی ہر لکیر ٹوٹ کر فنا ہو سکتی ہے مگر خدا کی وحدانیت کا وہ قلم کبھی بھاگا نہیں ہو سکتا, کبھی بدل نہیں سکتا. گنہگار کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا خطرناک شدید عذاب تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے. تمہیں معلوم نہیں جس کے حلق میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر 40 نسلوں تک اس کا اثر پھیلتا ہوا نظر آتا ہے اور 40 دن تک شرابی کی کوئی دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے. جوا خور اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے یاد رکھو اصلاح کی نیت سے میں تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں. اپنے کردار کو بدلو, اپنے اقوال کو بدلو, اپنے کردار کو بدلو, اپنے کام کاج اپنے طور و طریقے کو بدلو. اذان جب نظر آئے سوچو ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے نبی ہماری روح سے بھی زیادہ قریب ہے. بڑا اگر آ رہا ہے ادب احترام کے ساتھ اسے پیش
چاہو یہ نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، بس یہ دیکھو کہ یہ مومن بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا تم اپنے بھائی کو سلام کرو، اس کے بدلے اللہ اکبر اس کے دل میں اللہ تمہارے لیے محبتیں پیدا فرماتا ہے۔ تمہیں یہ محبتوں کا معاملہ معلوم نہیں؟ میرے پیارے مذہب اسلام بہت پاک شفاف پوتر مذہب اسلام ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے، میرے پیارے قربان جاؤ مذہب اسلام کے قانون پر، جس مذہب اسلام میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب دیا جاتا ہو، راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب دیا جاتا ہو۔ میرے پیارو سوچو، فکر کرو اپنے گناہوں کی، فکر کرو اپنے نیکیوں کی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دن کہاں، ہمارے رات کہاں، ہماری دوپہر کہاں، ہماری شام کہاں؟ ایک جمعہ اللہ ہمیں نصیب عطا فرماتا ہے، جنت الفردوس سرما، اللہ اکبر، سب کچھ ہمیں یاد آتا ہے، سب کچھ ہمیں یاد آتا ہے۔ ایک جمعہ اللہ اکبر پیارے، تم نے کبھی سوچا نہیں اس جمعہ میں توفیق اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگ کے آئیں کہ اللہ ہمیں ایسے ہی 5 وقت نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو دعا مانگا کرو، دعا اللہ کی بارگاہ سے طلب کیا کرو۔ خدا کی قسم اللہ کی جانب سے ایک رحمت کی نظر پڑ گئی نا، یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، وہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں، رب تبارک و تعالی ہم تماموں کو سچا مذہب اسلام کا داعی بنا کر دنیا میں زندہ رکھے، اور اسی مذہب ایمان مذہب اسلام پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو اپنی ایمانی حرارت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے سماج کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے قوم کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہے میرے بھیا، بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہے، بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرزمین فلسطین کا ماحول، تمہیں معلوم ہے میڈیا کے ذریعے آپ خبریں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ معصوم کو دیکھا جا رہا ہے، نہ بزرگ کو دیکھا جا رہا ہے، نہ اسلام کی شہزادی کو دیکھا جا رہا ہے، نہ پردے کی تمیز۔ اللہ اکبر، پتا نہیں لوگوں کے دلوں میں کیسا کلیجہ ہوگا، ذرہ برابر رحم دلی۔ اللہ اکبر، وجہ اللہ فکر نہیں ہے، جہاں دیکھو وہاں حملے، جہاں دیکھو وہاں انگلیاں، کہیں قرآن پر انگلیاں، کہیں قرآن کو جلانے کی باتیں، کہیں مسجدوں پر اذان کو بند کرانے کی باتیں، کہیں مسجدوں کو بند کرانے کی باتیں، کہیں مدرسوں کو بند کرانے کی باتیں۔ اللہ اکبر، جائزہ لو دنیا کا، ہر ایک کا نتیجہ جواب یہی نکلے گا کہ قوم مسلم کا جذبہ خاموش ہو گیا ہے، قوم مسلم کا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، قوم مسلم کا جذبہ اللہ اکبر بلا بن گیا ہے، جس کی بنیاد پر ایسے ایسے نتائج آج قوم مسلم کے سامنے دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ مذہب اسلام کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیزاں ہے، حفاظت کرو اپنے مذہب اسلام کی، پرواہ کرو اپنے مساجد کی، حفاظت کرو اپنے قرآن و حدیث کی، دین کے کاموں کو بڑھاوا دو۔ یہی دین ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے۔ اقبال سے پوچھو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔